اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الروم مکیہ۔ اب جو ہے یہاں سے سورہ روم جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، اس کا نام سورہ روم کیوں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس، روم جو والے جو ہیں اہل کتاب تھے، یہودی نصارہ، اور فارس جو ہے یہ آگوں کی پرستش کرتے تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو ان دونوں میں جو ہے جنگ ہوئی تھی۔ تو اس جنگ میں جو ہے سمجھیے کہ اس جنگ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ابی بن خلف، یہ دونوں شرط لگائے تھے کہ جو ہے، اور مسلمانوں میں یہ خوشی تھی کہ روم والے جو ہیں اگر جیت جائیں گے تو بہت خوشی ہوگی اس جنگ میں، اس لیے کہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب جو ہے مسلمان سے تھوڑا سا قریب رہتا تھا، مسلمانوں سے تھوڑی محبت تھی۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا، دونوں سے میں جو شرط لگی کہ اگر روم والے جیت گئے، اتفاق سے یہ ہوا کہ روم والے جو ہیں ہار گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہار گئے۔ اور جو ہے سمجھیے کہ مسلمانوں کو بہت غم ہوا۔ کیا ہوا؟ بہت غم ہوا۔ تو اسی پر جو ہے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم، اس کا ترجمہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ غلبت الروم، روم کے لوگ جو ہیں فی ادنی الارض، قریب کے سرزمین سے، یعنی کہ فارس والوں سے ہار گئے، مغلوب ہو گئے۔ اور وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اس کے بعد ان قریب جو ہے روم والے جو اگلی مرتبہ جو ہے پھر جو ہے جیت جائیں گے۔ اس مرتبہ تو ہار گئے ہیں، لیکن اگلی مرتبہ کیا ہوگا؟ جو ہے بالکل جیت جائیں گے۔ تو اس جیتنے کی وجہ سے جب یہ خوشخبری دی گئی مسلمانوں کو، تو فوراً جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شرط لگا لیے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا اب قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 سال کے اندر یا 9 سال کے اندر جو پھر روم والے جو ہیں جیت جائیں گے۔ تو اس بنا پہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شرط لگا لیے تھے، اور یہ شرط لگانا جو ہے حرام ہے، لیکن اس زمانے میں اس وقت یہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ اور کتنے سالوں میں جو ہے روم والے جو ہیں جیت گئے، غالب ہو گئے، اس کا آگے بیان کر رہے ہیں کہ فی بضع سنین، چند سالوں میں جو ہے یہ روم والے جو ہیں پھر جو ہے جیت جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، تو اس میں سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہر چیز کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آج ایک سمجھیے کہ بخاری کی حدیث ہم جو ہے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں ایک عجیب و غریب حدیث گزری کہ تمہارے ملک میں یا تمہارے اوپر کوئی بھی ایسا بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے یا حاکم بن جائے جو بالکل جابر ہو، ظالم ہو، لیکن پھر بھی تم کو کیا کرنا ہے؟ قولوا سمعنا، ان کی باتوں کو سننا ہے، اور وہ جو بات جس بات کو وہ حکم دے رہا ہے اس کو فالو بھی کرنا ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ یہاں تک کہ حدیث میں مثال دیا کہ چاہے وہ عجمی ہو یا عربی ہو، کالا ہو، حبشی غلام ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، تمہیں اس کی بات ماننا ہوگا، اس لیے کہ سارا اختیار کس کی میں ہے؟ اللہ کے حق میں ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا حکومت پہ بیٹھائے گا، جس کو چاہے گا وہ حکومت سے گرائے گا۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں شخص جو حکومت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کالا ہے، اچھا انسان نہیں ہے، خراب ہے، کافر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ حدیث نے صاف صاف کہا کہ آپ کے اوپر جو بھی بادشاہ مسلط کر دیے گئے ہیں یا وہ بنے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی باتوں کو ماننا ہوگا۔ آپ جو اس کے انڈر میں رہ رہے ہیں، آپ اس کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو ان کی باتوں کو ماننا ہوگا۔ ہاں، لیکن اگر وہ شرک کا جو ہے، تو اللہ کا شکر ہندوستان میں اتنی آزادی ہے، ہر مذہب والوں کو اپنی آزادی اپنے حساب سے اپنا جو ہے فالو کر رہے ہیں مذہب کو، لیکن اس کے علاوہ وہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کی باتوں کو سننا ہوگا، ان کو فالو کرنا ہوگا۔ تو سارا اختیار کس میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور من قبل، اس سے پہلے بھی، اور من بعد، اور اس کے بعد بھی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، تو اس دن جو ہے مؤمنین کو اس فتح کی جو ہے خوشی ہوگی، یعنی کہ چند سالوں کے بعد، 9 سال کے بعد جو پھر جو ہے روم جب جیت جائیں گے تو مسلمان کیا ہوں گے؟ بہت خوش ہو جائیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے
تو کہ دنیا والوں کے چاہنے سے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے صاحب اقتدار ہے اور بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمائے کہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم جو ہے چند سالوں کے بعد، 9 سال کے بعد جو ہے روم والے جو پھر جیت جائیں گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کا خلافی نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے کیا ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ جی، ہر چیز کا جو ہے وعدہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو وعدہ کیے ہیں پیچھے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو شخص بھی نیک اعمال کریں گے اس کو کہاں بھیجیں گے؟ جنت کے اندر۔ جو شخص دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ وَلِيَتَمَتَّعُوا، جو مزے اڑا رہے ہیں اڑانے دیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ اس کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے؟ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ تو ان کو مزے جو ہے خوب کرنے دیجیے۔ جو لوگ سو رہے ہیں، جو لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو لوگ جو ہے گرم بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہے؟ سونے دیجیے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، ان سے کہیے کوئی بات نہیں، مزے اڑا لو خوب، یہ دنیا ہے، موت آنی ہے کبھی نہ کبھی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہے صرف دنیا کے ظاہری چیزوں کو جو ہے ان کو معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر کیسے تجارت کیا جائے سب کو معلوم ہے، دنیا کے اندر پیسے کیسے کمایا جائے، پیسے جو کیسے کمایا جائے سب کو معلوم ہے، دنیا کے اندر کیسے کھانا کھایا جائے، کس طرح سے گھر اچھا سے اچھا کھانا ہم کھائیں سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ گھر کیسے بنایا جائے سب کو معلوم ہے۔ تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کو دنیا کا علم بہت کچھ معلوم ہے، لیکن کیا ہے؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت کے تعلق سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم، غافل ہیں۔ ان سے پوچھ لیجیے 10 نبی کا نام، کچھ بھی یاد نہیں ہے، 10 صحابی کا نام پوچھ لیجیے وہ بھی یاد نہیں ہے، خلفائے راشدین کا نام پوچھ لیجیے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے بارے میں پوچھے جو ہے کم سے کم 50-60 ہیرو کا نام بتلا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ آنکھ بند کر کے جو ہے کون کون فلم کہاں جو ہے ریلیز ہوا، کس تاریخ میں ریلیز ہوا سب کو معلوم ہے، اکثر نوجوان لوگوں کو۔ لیکن آخرت کے بارے میں پوچھے کہ آخرت میں ہم سے کیا پوچھا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا، کیا کیا ہوگا، کیا کیا باتیں قرآن نے بیان کیا ہے، حدیث میں بیان کیا ہے، تو نہیں معلوم۔ کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ اکثر لوگوں کو جو ہے نبی کا نام بھی نہیں معلوم رہتے ہیں، کلمہ یاد نہیں ہے اکثر لوگوں کو۔ لیکن دنیا کے بارے میں پوچھیے تو سب کچھ بتا دیں گے، کھیت میں کیسے آلو لگانا ہے، کیسے دھان لگانا ہے، کیسے جو ہے گیہوں لگانا ہے۔ ہر ایک انسان کو دنیا کے بارے میں بہت کچھ علم ہے اور اس کو لوگ شوق سے سیکھتا بھی ہے، لیکن آخرت کی جہاں بات آئی اور ٹائم نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ کیا ہے؟ ٹائم نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، آخرت جو ہے اللہ نے رکھا ہی ہے اسی لیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، بھلا کیا یہ لوگ جو ہے اپنے دلوں کے اندر سوچتے نہیں ہیں، ذرا غور و فکر نہیں کرتے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں والارض اور زمین، وما بینہما، ان کے درمیان، الا بالحق، کوئی بھی چیز بغیر حق کے ساتھ برحق کے مقصد کے کوئی بھی چیز جو ہے پیدا نہیں کیے ہیں، اور وہ اجل مسمى، اور ہر ایک کا جو ایک وقت متعین کر کے جو اس کے بغیر کسی کو پیدا نہیں کیے۔ کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں سب کا ایک مقصد ہے۔ کیا ہے؟ ایک مقصد ہے، اور جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کیا اس کا ایک متعین وقت رکھا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک درخت جب لگا ہوا ہے تو قیامت تک وہ درخت لگا ہی رہے گا، بالکل نہیں، 10 سال کا اس کو کاٹ دیتے ہیں لوگ۔ کوئی پرندہ ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ پرندہ جو ہمیشہ ہی زندہ رہے گا، کبھی نہ کبھی اس کو کوئی مار دے گا یا خود مر جائے گا۔ مرغی کا بچہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کا بھی ایک وقت کیا ہے؟ متعین ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کا ایک وقت جو ہے کیا ہے؟ اللہ نے متعین کر کے پیدا کیا ہے سب کو، کہ فلاں انسان کب انتقال ہوگا، کہاں انتقال ہوگا، کس وجہ سے انتقال ہوگا، کون سے گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوگا، کہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوگا، ہائی وے پہ ہوگا یا کہاں ہوگا، ساری چیزیں اللہ نے کیا کیا ہے؟ لکھ دیا ہے، تب جا کے ہم کو بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ بتلائیے، اتنا پروسیس سے گزارنے کے بعد تب کہاں بھیجا ہے؟ دنیا کے اندر۔ ہاں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جو پیدا کی ہیں نا، سب کا ایک وقت متعین رکھا ہے، اور کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا۔ ایک درخت ہے، اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے کہ نہیں؟ اپنے گھر کا جو ہے وہ چوکھٹ بناتے ہیں، دروازہ لگاتے ہیں اسی کا، کبھی کبھی ہوتا ہے ٹھنڈی کے موسم میں اس سے آگ بھی جو ہے تاپتے ہیں،
ہے کہ نہیں؟ ہر چیز جو ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی جو ایک دن کیا ہونا ہے، جانا ہے دنیا کے اندر۔ اور ہماری مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور یہ عبادت کر کے ہم کہاں جائیں؟ جنت کے اندر۔ بس یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کیا ہے، اور سب کا ایک وقت متعین کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے کہ یہ چیز اتنے دنوں تک چلے گی، یہ انسان اتنے دنوں تک زندہ رہے گا، یہ چیز جو ہے اتنے دنوں تک اس کا ایکسپائر ڈیٹ ہے کہ نہیں؟ صابن کے اندر، دوا کے اندر، ہر چیز کے اندر لکھا رہتا ہے ایکسپائر ڈیٹ، لکھا رہتا ہے نا، ہر چیز کے اندر لکھا رہتا ہے۔ جب دنیا والے لکھ رہے ہیں تو اللہ نے بھی تو سب کو لکھے بھیجا ہے جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا کیا کر رہے ہیں؟ لَكَافِرُونَ، انکار کر رہے ہیں۔ کہ کون دیکھنے گیا مرنے کے بعد کیسے اللہ سے ملاقات ہوگی؟ کون دیکھنے گیا کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مرنے کے بعد جو کتاب ہے اس کتاب میں مطالعہ کر لیجئے گا کیا کیا ہوگا قبر کے اندر۔ سب نے قرآن و حدیث نے بیان کر دیا ہے، بس یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ دل سے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جب تک اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس قرآن کو مان کے چلیں گے نہیں، اس وقت تک یہ دل میں احساس نہیں ہوگا۔ ہاں، تو قرآن نے ساری چیزیں بیان کر دیا کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا، پھر قبر کی جو ہم لوگ جب میدان محشر میں جائیں گے وہاں کیا کیا ہوگا، پھر وہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں ڈالیں گے، کس کو جہنم میں ڈالیں گے، یہ سارے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم جو اس کو کیا کریں؟ دل سے مانا، اور اس کو جو ہے اس پر ایمان بھی لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ عمل بھی کریں جی۔ تو اس سارے سمجھیے کہ آدھے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے روم اور فارس کے بارے میں مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے تھے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، چند سالوں کے بعد روم جو ہے کیا ہوں گے؟ پھر سے جو ہے جیت جائیں گے، پھر جو ہے غالب آ جائیں گے جی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی جو ہے گھبرانا نہیں ہے، حالات سب کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، آگے پیچھے جو ہے ہر ایک انسان کبھی بھی جو ہے ہمیشہ خوش نہیں رہتا ہے۔ آج یہ انسان خوش ہے تو کل وہ جو ہے بیچارہ جو ہے غمگین ہے، پرسوں وہ خوش ہے تو پرسوں کوئی اور غمگین ہے۔ تو یہ دنیا یہاں تو چلتا رہے گا، یہاں مصیبتیں آتی جاتی رہیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو جھیلنا ہے، اس کو صبر کرنا ہے، اور آگے نکلنا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی تو ہم گھر کے اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کیا کرنا، اس کو برداشت کرنا ہوگا اور آگے قدم بڑھانا ہوگا، تب جا کے ہمیں جو ہے کامیابی ملے گی۔ باقی ایک چیز دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہے یہاں بیٹھ کے نماز تو ادا کر لیتے ہیں مسجد کے اندر، حدیث قرآن کی جو ہے ترجمہ سن لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کا کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ تو کل قیامت کے دن جو ہمارا دامن پکڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔